صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ مولا ہے، اللہ ولی. قرآن کریم کی پہلی آیت جو آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے، اس میں یہ میسج، اور کئی جگہ پھر قرآن نے اس بات کو دہرایا. غدیر خم کے میدان میں بھی ولایت کا اعلان اللہ کی ولایت سے شروع کیا گیا. اور جب اللہ ولی، تو ولی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، مولا کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟ اس میں سے ایک سورہ نحل کی وہ آیت تھی کہ امر اور نہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں نیکیوں کا حکم دے رہا. یہ ہر مولا کی ذمہ داری، جو بھی مولا ہوگا، جو بھی ولی ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری. وینہا، اور اللہ تمہیں روک رہا ہے عن الفحشاء والمنکر والبغی، کچھ گناہوں سے. اب بات تو اللہ ہی کے حوالے سے آگے بڑھے گی، لیکن جو لفظ میں نے ابھی استعمال کیا، یہ جو جملہ میں نے کہا کہ ہر ولی کی یہ ذمہ داری، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی بعض اوقات ہم اور آپ اپنے خاندان کے، اپنی فیملی کے، اپنی اولاد کے، اپنے لڑکوں کے، اپنی لڑکیوں کے ولی بنتے ہیں. اب انشاءاللہ آخری مجالس میں اس عنوان پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن ابھی تو یہ تصور واضح ہونا چاہیے کہ مولا یا ولی وہ کیا فرائض کو انجام دیتا. نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ولی کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کے نیچے، اب جیسے باپ ولی ہے اپنے خاندان کا، میرے والد آپ کے ولی نہیں، آپ کے والد میرے ولی نہیں، لیکن اللہ سب کا ولی. تو جو جہاں کا ولی، اس کی ذمہ داری اپنے نیچے والوں کے حوالے سے یہ ہوتی کہ انہیں نیکیوں کا اور گناہوں کا تذکرہ کر کے ان کے ایمان کو بچائے. یہ بنیادی چیز. ہمیں اپنے دین کو ریلیجس اور اسپریچول راستے پہ رکھتے ہوئے پھر کوئی سوشل کام کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمارا ٹریک چینج ہو جائے. ہم سمجھ رہے ہوں کہ دین کا کام ہے اور ہمارا دین ایک سوشل آرگنائزیشن بن جائے. کہ ولی کا پہلا کام گارجین، ولی کے معنی پروٹیکٹر، ولی کے معنی ماسٹر، ولی کے معنی آقا، یہ پہلا کام. اور یہاں پر کل ضمناً ایک بات آئی تھی، گرچہ میں محرم کی ان مجالس میں مسائل فقہ کو یا مسائل شریعت کو بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی بات اور اتنی امپورٹنٹ بات آ جاتی کہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. پھر میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں گا کہ یہ جو آیت سورہ نحل،
اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب معاویہ نے ممبروں سے اور نماز جمعہ کے خطبوں میں مولا علی کو برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا شروع کیا، اور بعد میں اسی خاندان کے ایک حکمران عمر ابن عبدالعزیز نے 2 سال ان کا ٹائم پیریڈ تھا، اس 2 سال میں یہ طریقہ ختم کر کے اس کے بدلے جو مولا علی کو برا بھلا کہنا پارٹ آف دا خطبہ بن گیا تھا، اس کے بدلے میں سورہ نحل کی اسی آیت کی تلاوت کو رائج کیا تھا۔ اللہ عدل کا حکم دیتا۔ ابھی ہو از حسین نامی آرگنائزیشن کا جو انٹروڈکشن ہو رہا تھا، اور کتنے اچھے طریقے سے اور کتنا اہم کام آج کی دنیا میں انجام دیا جا رہا، تو اس میں یہ لفظ آیا کہ حسین جسٹس، اللہ عادل۔ کل یہ بات ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ ہم سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ پہ اسکیل لے کے نہ بیٹھو کہ بس جتنا جس کا حق ہے اتنا ہی دینا، کمی بھی نہیں کریں گے، لیکن جتنا ہے واجب اتنا ہی کریں گے، نہیں، اس کے بعد احسان کی منزل آتی۔ اور احسان کے حوالے سے جو ہماری قوم کا ایک طریقہ کار ہے ہمارے یہاں، لیکن نجاست و طہارت تک، نمازوں اور روزوں کے ٹائمنگ تک، خمس کے پیمنٹ تک، باقی عام زندگی میں جو والدین کا حق ہے اس سے زیادہ دو، جو اولاد کا حق ہے اس سے زیادہ دو، جو بیوی کا حق ہے اس سے زیادہ دو۔ اب یہ مسئلہ تو آج کل بہت فیمس ہو گیا، آیت اللہ سیستانی سے لے کے آیت اللہ خوئی سے لے کے آیت اللہ محسن حکیم سے لے کے تمام مراجع کے پاس ہے کہ صدقے سے زیادہ ثواب ہے اپنے گھر والوں پر، جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ خرچہ کرنا۔ اب لوگ مس گائیڈ نہ ہو جائیں، اس لیے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، بعد میں تفصیل آئے گی۔ تو اب ہمارے ہاں یہ چیزیں رائج ہیں، مگر اپنی عام لائف میں بھی مومن کا جو حق ہے جتنا ہے اس سے زیادہ دو۔ اب جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ہمارے ہاں جو لوگ خمس پیمنٹ کرتے ہیں، میری مجالس میں انہی لوگوں کا ذکر ہوتا جو خمس نہیں دیتے ہیں، وہ یا تو مجلس میں آئیں گے نہیں، یا اگر آئیں گے تو غم کے بیان کے وقت آئیں گے، اگر کسی وجہ سے شروع میں آنا پڑ گیا تو سنیں گے نہیں۔ تو جو خمس دیتے ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں ایک نارمل پریکٹس ہے کہ نہیں، کہ اگر ہمارے یہاں 100 پاؤنڈ پہ خمس ہم نے 20 پاؤنڈ نکالا تو کبھی آدمی 20 کے بدلے میں 22 یا 25 پاؤنڈ دے دیتا احتیاطاً۔ 20 واجب ہے، چلو ہم 25 دے دیتے، زیادہ ہی دے دو، امام کے نام پر کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ خمس 25% ہے تو یہ حرام اور گناہ، اگر یہ خیال ہے کہ میں 25 پاؤنڈ دے رہا ہوں اس لیے کہ خمس 25 ہے، اس نے شریعت بنائی ہے، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے۔ مغرب کی نماز 3 سے 4 رکعت کوئی نہیں کر سکتا ہے، خمس 20 سے 21% کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں یہ رائج ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں خمس ہے تو 20 پاؤنڈ، احتیاطاً کو زیادہ ہی دے رہا ہوں۔ یہ ہے احسان، جو ہمارے یہاں کچھ چیزوں میں، خاص طور پر عبادتوں میں یہ رائج ہے، مگر اسے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیں پھیلانا۔ اور یہاں رک کر ایک بات جو میں نے کل کہی تھی اسے ایک اور اینگل سے سمجھا دوں، کیونکہ دیکھیے پہلی مجلس سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ افسوس ان پر نہیں ہوتا جو مثلاً گمراہ تھے، غلط تھے، باطل پر تھے اور اسی پہ مر گئے۔ افسوس ان پر ہوتا ہے جو ٹھیک تھے، صحیح تھے، حق پر تھے، بات جانتے تھے، اور پھر کہیں کوئی ایسی وہ ٹیکنیکل مسٹیک کر گئے کہ وہاں سے باطل پہ آ کے گرے۔ جیسے میں نے کہا تقلید نہ کرنے والے، اب یہ باتیں ہو چکی ہیں، آج ریپیٹ نہیں کرنا، وہ پھر بھی تھوڑا سا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تقلید جانتے، تقلید کرتے کرتے آدمی اگر تقلید چھوڑ کے غلط راستے پہ چلا جائے، خمس نہ دینے والے ٹھیک ہے جو بھی ان کا گناہ ہے یا غلطی، لیکن اگر خمس دینے والا بھی آخر میں وہی بلنڈر کرے کہ اس کو دوبارہ خمس دینا، اس پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری سمپیتھی یا پٹھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے کہ خمس دے بھی رہے ہیں بیچارے۔ تو اب اس کو ایک اور اینگل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو معصوم نے شیطان کا طریقہ کار بتایا، اور ہمارا موضوع اسی جانب جا رہا، ایمان کا پروٹیکشن
تو ایمان کو خطرہ تو شیطان سے ہے نا، تو شیطان کہاں کہاں سے اٹیک کرتا ہے، بات آخر میں وہیں جائے گی۔ ابھی تو پہلا اسٹیج چل رہا ہے، تو معصوم نے جو شیطان کا طریقہ بتایا کہ پہلے مومن کو نیکی سے روکے گا، ان اللہ یامر، اللہ نیکی کا حکم دے رہا ہے، شیطان روک رہا، مگر اس کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ اگر وہ دیکھے کہ کوئی مومن نیکی سے نہیں رک رہا تو کرنے دو اس کو نیکی، کوئی ایک ایسی غلطی اس سے کرا لو کہ نیکی کر کے بھی یہ زیرو پہ کھڑا ہو۔ اللہ ہے، عادل ہے، ہماری مجبوری دیکھ رہا ہے، یقیناً اگر ہم نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی تو وہاں سے رحمت و معافی بھی ملے گی، مگر شیطان کئی طریقے کا، یہ نماز سے روک دو، پڑھ رہا ہے نماز تو ایسی نماز پڑھواؤ کہ نماز غلط ہو جائے، جیسے وضو غلط تو نماز غلط، جیسے آج دنیا کے بعض علاقوں میں نماز کے تشہد میں ایڈیشن، یا پڑھ رہا ہے یہ نماز اچھی خاصی اس کی نماز ہو رہی تھی، حکم خدا پورا کر رہا تھا، اور ایسی کوئی غلطی کرا دی کہ ساری نماز اس کی باطل ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے یہ عورت، ذرا سا اس کے بال یا اس کی کلائی یا رزق یہ ظاہر کروا کے نماز غلط کر دی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے نماز غلط ہے، اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے وہ احتیاط کر رہی ہے اور پھر اس کی لا علمی میں یہ غلطی ہو جائے تو معاف ہے، لیکن جن کو اس کی کیئر ہی نہیں ہے، تو اب یہ شیطان کا طریقہ ہے، خم سے روکو۔ لیکن اگر دے ہی رہا ہے کوئی مومن، شیطان کو مسلسل ڈیفیٹ دیتا ہوا وہ خمس کی پیمنٹ پر تیار ہو گیا، تو اب کوئی ایسی غلطی کراؤ کہ خمس دے بھی رہا اور قیامت میں یہ خمس نہ دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ البتہ اللہ کی رحمت رہے گی، ان میں اور ان میں فرق ہوگا۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس لیے دوسرے اینگل سے دے رہا ہوں کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں پرابلم ہو گیا ہے کہ خمس دینے والوں کے خمس کو ضائع کروایا جا رہا، میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، نہیں کوئی ڈر و خوف نہیں ہے، ٹائم میرے پاس ذرا کم ہے۔ ایک شرعی مسئلہ بہت پرانا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کافر اور وہ مسلمان ہوتا 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد، یہ مسئلہ فقہی بتا رہا ہوں، اور وہ جب مسلمان ہوتا تو جتنے بھی اس کے ماضی کے واجبات ہو، مستحبات ہو، حرام وغیرہ ہیں، اب ایک ایک لفظ کو تو میں ایکسپلین نہیں کروں گا، وہ سب آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ مرتے دم تک مسلمان نہیں ہوتا تو کفر کے علاوہ عبادتوں کا بھی اس کو جواب دینا۔ الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول، 99% مراجع کا فتویٰ میں نے پڑھا کہ کافر فروع دین پر بھی سوال و جواب ہوگا اور سزا ملے گی جس طرح اصول دین پر ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا جب اللہ کو نہیں مانتا تو 70 سال کی نماز کا حساب کیسے دوں، میں تو مانتا ہی نہیں تھا، نہیں، وہ بھی اللہ کے بارے میں بھی جواب دینا ہے نماز کے لیے۔ لیکن اگر وہ اسلام لے آیا 60 سال کی ایج میں تو اب وہ نمازیں اس پر واجب ہیں، وہ اس پہ باقی ہیں، یہ اللہ اس کو ایک گفٹ دیتا، اور گفٹ یہ دیتا ہے کہ یہ سارے اس کی نمازیں معاف ہو گئیں، یہ سارے روزے جو اس پر واجب تھے معاف ہو گئے۔ اسی طرح سے میں بہت احتیاط سے مسئلہ شرعی بتانا چاہتا ہوں، جو میرا اپنا ایک اسٹائل ہے کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان کوئی فتنہ و فساد پھیلائے جائے، لیکن ایک فقہی مسئلہ کہ اگر کوئی غیر شیعہ ہوتا اور اس نے عبادتیں انجام دی مگر اپنے طریقے سے، جو ہمارے طریقے سے مثلا غلط، نماز پڑھی ہے ہاتھ باندھ کے، نماز پڑھی ہے الحمد کے بعد آمین کہا، یہ تو مدرسے کے بچے بھی بتا دیں گے کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی، نماز پڑھی ہے غلط وضو سے، پیر کا مسح ہی نہیں کیا، پیر کو دھو لیا مثلا، اب یہ نماز غلط ہوئی، اس حالت میں مر گیا تو اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے شیعت میں آ گیا، اس ناشری بن گیا، اس نے صحیح عقیدہ لے لیا، تو جتنی نمازیں اس نے غلط پڑھی ہیں وہ سب کی سب صحیح مانی جائیں گی، اسے دوبارہ نہیں پڑھنا۔ روزہ رکھا ہے لیکن ٹائم سے پہلے روزہ افطار کر لیا، اپنا کوئی مومن یہ غلطی کرے گا تو اس کو
جان بوجھ کے اگر یہ کام کرے تو روزہ بھی گیا، قضا بھی کرنا ہے، کفارہ بھی دینا، اور پنش الگ ہوگا قیامت میں اگر توبہ نہیں کی۔ لیکن ساری زندگی اس نے روزے رکھے اور سارے روزے اس نے ٹائم سے پہلے کھول لیے، مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ حق پر آ گیا، یہ سارے روزے اس کے آٹومیٹک صحیح ہو گئے، ان کی اس کو قضا نہیں کرنا۔ سب سے اہم مثال حج کی لے لیجیے۔ حج، جو کہ ہمارے یہاں حج میں ایک بہت ہی سیریس مسئلے کو ہم لوگ بہت ہی لائٹ موڈ میں کبھی مذاق کے طور پہ بھی بتاتے ہیں۔ حج آخر میں جا کے بیوی حلال ہوتی ہے جب طواف النساء کرو۔ اگر کوئی طواف النساء کیے بغیر آ گیا تو بیوی کے لیے شوہر حرام، شوہر کے لیے بیوی حرام۔ اور خالی اس وقت نہیں، بلکہ اگر ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جب شادی کرے گا۔ اب یہ مسئلہ بہت مشہور ہے، لوگ مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور یعنی مسئلے کا مذاق نہیں اڑاتے، آپس میں ایک دوسرے سے جو۔ اب یہ مسئلہ باقی مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے، ایک نے حج کیا اور اس وقت نہیں تھا وہ شیعہ، تو طواف النساء وہ جانتا ہی نہیں، اس نے نہیں کیا طواف النساء، اور پھر حج کر کے آ گیا اور اب جا کے وہ ایمان لائے، تو طواف النساء تو اس کا پینڈنگ ہے۔ بیوی حلال ہے کہ حرام، شیعہ ہونے کے بعد اس کو طواف النساء نہیں کرنا ہے، چاہے اسے چانس بھی مل رہا ہو، جا کے احتیاطاً کر لے، عدل نہیں احسان وہ الگ بات ہے، اس پہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں، کیونکہ یہ ایک تحفہ اللہ اس کو دیتا ہے ایمان لانے کے بعد کہ ماضی کی ساری غلطیاں معاف۔ لیکن زکوٰۃ، فطرہ، خمس، یہ اگر غلط طریقے سے اس نے ادا کیے، غلط کا مطلب ہمارے حساب سے غلط، اس کے حساب سے صحیح، اس وقت وہ جس فقہ کو فالو کر رہا تھا صحیح، نماز میں اصول چل گیا ہمارے اعتبار سے غلط، اپنی فقہ کے اعتبار سے صحیح، شیعہ ہونے کے بعد بھی وہ نماز ویلڈ، وہ روزہ ویلڈ، وہ حج ویلڈ، وہ خمس ویلڈ نہیں، وہ فطرہ ویلڈ نہیں، وہ زکوٰۃ ویلڈ نہیں۔ وہ اگر یہ کہنا چاہے کہ خدا بندہ اس وقت میں جس فقہ کو مانتا تھا اس کے اندر زکوٰۃ کا یہی طریقہ کار تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ شیعہ میں کیا زکوٰۃ کا طریقہ ہے، اب میں شیعہ ہوا، آج اس سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ اور فطرہ اور خمس دوں گا، کہا کہ نہیں، پیچھے جتنی زکوٰۃ اور فطرہ اور خمس دیا ہے ان سب کا ری پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پیمنٹ میں کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے جو ہمارے اعتبار سے غلط ہے، اس اعتبار سے صحیح، تو یہ خمس کا اتنا اہم مسئلہ کہ جہاں نماز اور روزہ اور حج پیچھے رہ جاتا ہے اور مالی واجبات آگے آ جاتی ہیں، یہ حق الناس ہے، یہ قرضہ ہے جو اس ایسے نئے مومن کی گردن پہ بھی باقی ہے جس بیچارے کو پیمنٹ کے وقت معلوم ہی نہیں تھا۔ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں جب اس کے لیے یہ مسئلہ، تو ایک مومن کے لیے جو شروع سے ہی خمس کے مسئلے کو جانتا ہے یا جاننا چاہیے، اس کے پیمنٹ کے اندر اگر اس نے لیزینس یا کاہلی یا لاپرواہی یا کیئرلیس ہو کے ادا کر دی تو کافی نہیں۔ میں ادھر دوسرے مسائل کی جانب تو جا ہی نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مجلس کا ٹاپک نہیں ہے، کل ایک بات آ گئی تھی تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ بی کیئرفل، نماز پڑھیں تو صحیح طریقے سے، روزہ رکھیں تو صحیح طریقے سے، حج کریں تو صحیح طریقے سے، اور خمس دیں تو صحیح طریقے سے، اور فطرہ دیں تو صحیح طریقے سے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں زیادہ اہم مسئلہ خمس کا بن جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو بتایا، ورنہ یہی سیم مسئلہ فطرے کا بھی ہے۔ اچھا، یہ تو بات بیچ میں اس لیے نکل آئی کہ کل یہ ذکر ہوا تھا اور آج بھی ایگزامپل جو کوٹ کر رہا ہوں ایگزامپل نہیں تھی کہ عدل کا مطلب ہے 20%، احسان کا مطلب ہے احتیاطاً آپ نے کہا میں 25 دے رہا ہوں، مگر واجب وہی 20%، احتیاطاً تو جتنا واجب ہے اس سے زیادہ ادا کرنا۔ اور یہ ہمارے یہاں جیسا میں نے کہا نماز میں یہ طریقہ، جتنے بھی آپ جماعت کے آرگنائزیشنز کے ٹائم ٹیبل دیکھیں گے، روزے کا ٹائم جو ہے اس سے 5 منٹ پہلے امساک کا ٹائم نہیں ہے 5 منٹ پہلے، ٹائم تو ایگزیکٹ 5 o'clock ہے، 4:55 پہ امساک کر لو، کہ جہاں سے واجب ہو رہا احتیاطاً 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہی سے اپنے آپ کو روزے میں سمجھ لو۔ اگر کسی نے یہ خیال کیا
کہ روزے کا جو اصلی ٹائم اسلام نے بتایا ڈان فجر، اس سے 5 منٹ پہلے روزہ واجب ہے تو وہ حرام کام ہے. اور یہ تو پھر اگزامپل تو اتنی ہے کہ 2 گھنٹے کا لیکچر بھی ناکافی. تو عدل کے بعد احسان. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو میں نے تقلید کے لیے جملہ کہا، جو میں نے خمس کے لیے جملہ کہا، جو میں نے 12 امامی مومن کے عقیدے کے لیے جملہ کہا، کہ جو صحیح چیز پر ہے وہ جب بلنڈر کرے تو زیادہ افسوس ہوتا ہے. تقلید کرتے کرتے ان کو کیا ہو گیا، خمس صحیح طریقے سے دیتے دیتے ان کو کیا ہو گیا، صحیح عقیدہ ان کے پاس ہے، پھر یہ کیسے کافر بن گئے. وہی چیز اسی سیکوینس میں یہ بات آئی کہ ہمارے یہاں آدھی باتوں میں یہ رائج ہے. نماز کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے اس سے 5 منٹ بعد نماز پڑھتے ہیں احتیاطاً. کبھی کبھار یہ 2 چیزیں ٹکرا جاتی ہیں. 2 احسان. حج میں عورت کے لیے چہرے پہ نقاب ڈالنا حرام ہے، لیکن اگر نماز آ جائے تو وہ چہرہ کھولنے کا مسئلہ. آپ دیکھیے وہاں پہ یہ نماز کی ڈیمانڈ یہ کہ جتنا چہرہ کھول سکتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ کور کر لو، احتیاط. اور حج کے احرام کی ڈیمانڈ یہ کہ جتنا چہرہ چھپانا حرام ہے تو ذرا زیادہ انکور کر لو. لیکن یہ مسائل کا یہ فارمیٹ نہیں ہے. اتنا بھی جو میں نے بتا دیا غلط کیا. صرف یہ جملے کے لیے آپ کو اتنا 10 منٹ میں نے پریشان کیا. کون سا جملہ؟ کہ نماز میں، روزے میں، عبادتوں میں ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہے. باقی زندگی میں ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ نمازیں ٹریننگ ہوتی ہیں پریکٹیکل لائف میں شیطان سے مقابلہ کرنے کی. آج تقریر کا آخری حصہ خود بخود نماز کے بارے میں ہونے والا، مجھے ابھی سے اندازہ. روزہ یہ پریکٹیکل لائف کی ایک ٹریننگ ہے. حج عملی زندگی کی ایک ٹریننگ ہے کہ تم حکم خدا کی خاطر خیمے میں بھی رہ سکتے ہو، کھانا پینا بھی اپنے آپ پہ حرام کر سکتے ہو، یہ ڈریس یا لباس یہ بھی اپنے آپ پہ حرام کرتے. ٹریننگ ہے. تو یہ والی ٹریننگ ہم کو آلریڈی مل رہی ہے، ہم عام زندگی میں اس کو اختیار نہیں کر رہے. اچھا پہلے ایسا نہیں تھا. 40 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارے یوتھ یہ سوال کرتے ہی نہیں تھے کہ پیرنٹس کا کتنا حق ہم پر واجب ہے اور کون سا واجب نہیں. میں یوتھ کے بھی سیشن کرتا ہوں جہاں یوتھ اور میری لینگویج یا بھاشا سملر ہو جاتی ہے. ہیں کچھ ایسے علاقے جہاں وہ اردو سمجھتے ہیں، اردو میں بات کرتے ہیں. لیکن آج یہ پہلا سوال ہے کہ والدین کی کتنی باتیں واجب ہیں اس کے بعد واجب نہیں. جو میں نے کل ایک اشارہ کیا، پہلے شادی ہوتی تھی، بہو آتی تھی، وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتی تھی کہ شوہر کے کتنے ڈیوٹیز میرے اوپر واجب ہیں اور کون سے واجب نہیں. شوہر، ساس کی بات تو چھوڑیے، نندوں کی بات تو چھوڑیے، ہر چیز سمجھی جاتی تھی کہ ہر خدمت انجام دینا. آج مسلسل مجھ جیسے جاہل سے لے کر آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرنے جو قافلے جاتے وہاں تک ہر عورت یہ مسئلہ پیش کرتی. کیا ساس کا کوئی حق ہے ہم پر؟ کیا نند کا کوئی حق ہے ہم پر؟ اب مجھے نہیں پتا انگریزی میں ساس کو کیا کہتے ہیں اور نند کو کیا کہتے ہیں، وہ انلا لگا کے تو اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کو چھوڑیے. آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے. اور کون عورت؟ جو دیندار، جو ریلیجس ہے، جو پائس ہے، جو متقی ہے، جسے یہ فکر ہے کہ جتنا مجھ پر واجب ہے وہ مجھے انجام دینا. اسی لیے وہ مرجع سے سوال کر رہی کہ کتنا حق میرے اوپر واجب ہے شوہر کا اور ساس کا اور نندوں کا. ورنہ جس کے پاس تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، وہ تو یہ پوچھے گی بھی نہیں. جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے. یہ پائس، یہ ریلیجس، یہ متقی، یہ آخرت سے ڈرنے والی، یہ وہ جس کو یہ خیال ہے کہ قبر میں بھی سوال کا جواب دینا ہے اور قیامت میں بھی. لیکن اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں. اچھا اب یہ حرام تو نہیں کر رہی ہے وہ، لیکن جو اسلام سکھانا جا رہا ہے کہ عدل کے بعد اگلا مرحلہ احسان کا. اور جو تم آلریڈی وضو میں کر رہے، کونی سے ہاتھ دھونا واجب ہے، تھوڑا اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں. جو غسل میں تم کر رہے، جب سر و گردن کو دھو گے تو تھوڑا سا باڈی کو بھی ملا لو اس میں. جو نماز میں تم کر رہے ہو، جو روزے میں تم کر رہے ہو، کہ جو ایگزیکٹ ٹائم ہے اس سے 5 منٹ پہلے امساک، ایگزیکٹ ٹائم سے 2 منٹ کے بعد افطار، یہ سب کر رہے ہو نا. یہ عام زندگی میں بھی لے کر آؤ، یہ بزنس میں بھی لے کر آؤ، یہ جاب میں بھی لے کے آؤ، یہ گھر والوں سے اور فیملی سے
جو تمہارے ٹرمز یا ریلیشنز ہیں اس میں بھی لے کر آؤ. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اور یہاں پہ ایک ایسی حدیث جس پر میں 1 گھنٹے کی مجلس کئی بار پڑھ چکا ہوں اور آج میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے بہت مختصر اس کو بتاؤں گا. شہید دست غیب شیرازی بھی ایک بہت مشہور نام ہماری ریسنٹ ہسٹری کا ہے. انقلاب ایران کے فوراً بعد جسٹ آفٹر جو ہمارے بڑے بڑے علماء شہید کیے گئے ان میں مرتضی مطہری کا نام ہے اور دست غیب شیرازی کا نام ہے. تو خیر یہ حدیث انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں لکھی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان. استعاذہ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے. تو یہ حدیث اس میں بھی انہوں نے کوٹ کی. وہ حدیث یہ ہے کہ راوی نے جا کر امام سے سوال کیا کہ مولا شیطان ہمارا اصل موضوع. اس کے یہ حدیث بالکل پرفیکٹ ہے اس موضوع کے لیے لیکن آج اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہاں آگے تو آئے گی بات کیونکہ جو میرا اصل موضوع. دیکھیے اس کے 2 سوال ہے راوی کے یہی تو میرا ٹاپک. مولا شیطان سے اپنے ایمان کو بچانے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ بیسٹ جسے آدمی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. امام نے کہا کہ مستحبات اور مکروہات کی پابندی کرے. ٹھیک. راوی نے کہا اور مولا شیطان کسی مومن کے ایمان کو ایزیسٹ طریقے سے کس طرح چھینتا؟ شیطان کے لیے آسان کام نہیں آپ کا ایمان چھیننا. اللہ آپ کو پروٹیکٹ کیے ہوئے آپ ایک ایسے علاقے میں آ گئے ہیں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک پیس ہے جہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر ہے جہاں لیکن ایسٹ افریقہ میں بھی یہ ہوتا ہوگا اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو بہت کامن کہ آپ جاتے ہیں مگنگ وغیرہ کسی آدمی نے کہا موبائل دے دو آدمی ریزسٹ کرتا یہاں تک کہ پھر آخر میں وہ گولی کھا لیتا اپنے سینے پر. موبائل کی وجہ سے کتنے ہی لوگ مرتے ہیں اور کیوں مرتے ہیں کہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سوائے شکاگو کے کچھ علاقوں کے. وہ ایک الگ چیز وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی وہ آپ کو مار دے گا کہ ہمارے علاقے میں آئے تو $10 بھی جیب میں رکھ کے نہیں آئے. لیکن ویسے باقی دنیا میں یہ کہ اس ڈر کی وجہ سے لوگ قیمتی چیزیں گھر سے لے کے نہیں نکلتے. لیکن اب یہ موبائل تو آج کل کی مثال ہے. لیڈیز کے پرس بہت زیادہ یہ مگنگ ہوتی ہے چھینے جاتے ہیں آسانی سے کوئی نہیں دیتا. جب چھوٹے سے 100 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ کی چیز کو بچانے کے لیے آدمی پوری کوشش کرتا اور ریزسٹ کرتا تو کیسے ممکن ہے کہ شیطان آپ کا ایمان چھینے اور آپ اس کو آسانی سے جانے دیں؟ نہیں آپ ریزسٹ کرتے ہیں چاہے آپ کو بھی معلوم نہ ہو کہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں. صبح کو آنکھ کھل گئی آج بڑی تھکن ہے نماز پڑھنے کا موڈ نہیں ہو رہا لیکن آپ کسی نہ کسی طرح سے اٹھے اور نماز پڑھی. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو 4 منٹ 5 منٹ آپ نے بستر پہ گزارے یہ آپ کی شیطان سے جنگ ہو رہی تھی. وہ آپ کا موبائل چھیننا چاہ رہا تھا آپ ریزسٹ کر رہے تھے آخر میں آپ کامیاب ہو گئے. آپ کو نہیں پتا لیکن جنگ ہو رہی. عادت ہی کبھی اب چھوڑ دیا آپ نے لیکن بہت ہی اچھا کہیں سانگ یا غنا چل رہا ایک مرتبہ کان ادھر لگ گئے دل چاہتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے سن لو. نہیں آپ نے ریزسٹ کیا کہ حرام حرام ہے اب تک میں نے اپنے آپ کو بچایا اب میں کیوں یہ گناہ کروں. آپ کو نہیں پتا آپ کیا کام کر رہے ہیں. آپ شیطان سے فائٹ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسی فائٹ ہم دن اور رات کتنی مرتبہ کرتے ہیں کیونکہ شیطان نظر نہیں آتا ہے تو ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم ایک جہاد کر رہے ہیں یہ ہم ایک جنگ کر رہے ہیں شیطان سے. جو بھی گناہ آپ کے سامنے آئے اور ایک لمحے کے لیے آپ کی اٹینشن ادھر ہو جائے اور دل چاہے کہ چلو کبھی کبھار تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے لیکن آپ کہیں نہیں مجھے نہیں کرنا یہ گناہ تو مومن آرام سے اپنا ایمان نہیں چھوڑتا پوری کوشش کرتا ہے شیطان سے جنگ کر کے ایمان کو بچانے. شاید اس کو بھی معلوم نہ ہو جو میں نے ایک اشارہ کر دیا تو دن اور رات آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا. کبھی جھوٹ بولنے کا دل چاہا کبھی کسی کی غیبت کرنے کا موڈ ہو گیا کبھی گانا سننے کا کبھی بے حجاب کسی پارٹی میں جانے کو ریزسٹ کر کے اپنے آپ کو بچایا. یہ وہی آپ کی اور شیطان کی جنگ. تو مولا شیطان کے لیے مومن کا ایمان چھیننا ایزیسٹ طریقہ شیطان کے پاس کیا
ورنہ تو ہر مومن رزق کرے گا. امام نے کہا مستحبات و مکروہات. اب دو سوال، پہلے سوال اور دوسرے سوال میں نے 15 منٹ آپ کے لے لی تو آپ بھول گئے کہ بات کیا چل رہی تھی. مولا شیطان سے اپنے ایمان کو بچانے کا بیسٹ وے کیا؟ امام نے کہا مستحبات و مکروہات. اور مولا شیطان ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ آسانی سے کیسے چھین کے لے جاتا؟ کہا مستحبات و مکروہات کے ذریعے. دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب دیا. لقمان کسی کے غلام ہے، آقا نے کہا کل میرے کچھ بہت ہی وی آئی پی قسم کے گیسٹ آ رہے ہیں، بہترین کھانے پکانا. اور لقمان نے اگلے دن 50 ڈشز پکائی، سب میں زبان، یہ جانور کی زبان یا ٹنگ ہوتی ہے، اس کی ڈشیں بنا کے رکھ دی. 50 کی 50 ڈش. آقا حیران ہو کے کہتا ہے یہ میرے وی آئی پی مہمان کیا چیز پکا کے دی؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا سب سے بہترین چیز پکانا. زبان سے بہتر اس کائنات میں اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے. اسی سے ذکر خدا ہوتا ہے، اسی سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی سے دعائیں کی جاتی ہے، اسی سے سلام بھیجا جاتا ہے، اسی سے مومن کا دل جیتا جاتا ہے. 2 گھنٹے کا لیکچر. اس وقت کوئی جماعت تو تھی نہیں کہ کہا جاتا ہو لقمان سے کہ 15 منٹ تمہارا ٹائم ہے، اس سے آگے نہ جانا. بولتے چلے جا رہے. الحمدللہ اس دفعہ بھی اس وقت جو جماعت ہے اس نے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ان جرنل بات. اب کیا ایسے فلسفی سے آقا کیا بحث کرے کہ اچھا اس کا امتحان لیتے. کہا اچھا کل میں اپنے کچھ ہڈن اینیمیز کو بلا رہا ہوں، سب سے خراب کھانے پکا کے رکھ دینا. جیسے ایک صاحب نے اپنے گھر کے کک کو ایک لسٹ دی، کہا یہ بہترین کھانے، کل میرے مہمان آ رہے کل سے. کک نے کہا میں روز پکاؤں گا. کہا نہیں، یہ تو میں نے اس لیے دی کہ ان میں سے کوئی کھانا بھی نہ پکانا کیونکہ میری ساس آ رہی ہے. خیر، تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ساس خالی عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں اپنے ٹریک سے ہٹ رہا ہوں، واپس آتا ہوں. لقمان نے اگلے دن، اب یہ لفظ اچھا تو نہیں ہے، اللہ کی نعمت کے لیے ورس ڈشز پکائیں اور ساری ڈشز زبان، وہی چیز جو کل تھے وہی کھانے کو مائکرو ویو میں گرم کر کے رکھ دیا. آقا نے کہا یہ کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ بدترین. کہا زبان سے بدتر اور کون سی چیز ہے؟ اسی سے غیبت کی جاتی ہے، اسی سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی سے دل توڑا جاتا ہے، اسی سے گانے گائے جاتے ہیں، اسی سے حرام ہوتے ہیں. ایک ہی چیز اچھی بھی ہے بری بھی. امام نے کہا ایک ہی چیز شیطان کا بھی بہترین ٹول ہے تمہیں گمراہ کرنے کا، اور ایک وہی چیز تمہارا بہترین ٹول ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا. اب راوی حیران ہوا. امام نے ایکسپلین کیا جس کی تفصیل میں جانے کا فی الحال وقت نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ یہ تو میرا اصل موضوع ہے، شیطان کیسے ایمان چھینتا ہے، مومن کیسے ایمان کو بچاتا ہے. مگر بہت واضح بات ہے کہ جب عدل اور احسان کے ساتھ زندگی گزاریں، واجبات ادا کریں، پھر مستحبات انجام دیں، اپنے ایمان کو بچا لیا. 20% خمس سے آپ نے 25 نکال دی. مجھے فقہی مسئلہ معلوم ہے کہ بعض کیسز میں ہر ایک کو 25% ہی خمس دینا، وہ چھوڑ دیجیے. اتنی ٹیکنیکل باتوں کا موقع نہیں ہے آج تو نہیں. لیکن ایک ان جنرل بات، پہلے آپ نے روزانہ کی 17 رکعت نماز پڑھی، پھر نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے. 17 رکعت ہے عدل، اور پھر نماز شب پڑھنا یا مغرب کے 4 رکعت نافلہ پڑھنا یہ ہے احسان. اپنے ایمان کو آپ بچا رہے ہیں. اور شیطان کب آپ کا شکار کرتا ہے کہ جب آپ نے عدل کو چھوڑا، واجبات انجام نہیں دی، کھلے کھلے حرام کر رہے ہیں، مستحبات و مکروہات کی بہت پابندی کر رہے ہیں. غدیر کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، نہ صحت ہے نہ وقت. اور ایک بہت مشکل منزل آ گئی، کہیں اس میں توہین نہ ہو عبادت. حج واجب ہے، نہیں جانا ہے زیارت پہ جانا. زیارت کی اہمیت کل آئی تھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آقا حسین کی زیارت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ حج کیا یہ عدل ہے اگر واجب ہے تو، اور پھر زیارت پہ بار بار گئے یہ احسان. تو عدل کے بعد احسان، جتنا واجب ہے اس سے زیادہ واجب انجام دے کے کرو. عورت کے لیے جتنا اپنے شوہر کا حق واجب ہے اس سے زیادہ ادا کر رہی، جتنا اپنی ساس کا حق واجب ہے اس سے زیادہ ادا کر رہی، جتنا اپنی نندوں کا حق ہے اس سے زیادہ ادا کر رہی. شوہر کے لیے جتنا بیوی کا حق واجب ہے اس سے زیادہ دے رہا. اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں یہ لوگ
خالی ایک نیکی نہیں کر رہے، اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ جو پروردگار کا طریقہ، یہ اللہ کے مولا ہونے کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تمہارے ایمان کو بچاتا۔ جب اللہ تو طریقہ کیا بتایا اللہ نے ایمان بچانے کا؟ جو واجبات ہے اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کے بھی کچھ مستحبات انجام دو۔ پھر وہی جملہ کہہ دوں، ہمارے ہاں نماز اور روزے میں لوگوں کو یہ معلوم ہے، آج کے اس 21 سینچری میں بھی کتنے مومنین کو میں جانتا ہوں جو رمضان کے روزوں کے علاوہ پورا رجب اور پورا شعبان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ عبادتوں میں یہ چیز ہے، لیکن جو ڈیلی لائف ہماری ہے، حقوق مومن ہمارے ہیں، فیملی لائف ہماری ہے، اولاد اور پیرنٹس کی لائف ہماری ہے، اس میں یہ چیز نہیں، پہلے تھی۔ پھر جملہ ریپیٹ کر دوں اگرچہ ٹائم بہت کم۔ پہلے کوئی بہو آ کے نہیں کہ پوچھتی تھی کہ سسرال پہنچ کر اب ساس اور نند کے کتنے واجب حق ہیں، کتنے مستحب حق ہیں۔ آج پہلا سوال یہی ہوتا، ایک دم مینٹلٹی جو چینج ہو رہی۔ یہ سٹارٹ ہے اس سٹیج کا کہ جہاں پہ شیطان نے بھی کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے خدا تیرے ایک ایک بندے کو بہکاؤں گا۔ اور امام نے بھی کہا کہ آخری زمانے میں ایمان لوز ہوگا، آخری زمانے میں نمازیں زیادہ ہوں گی، والدین کی بے احترامی بھی زیادہ ہوگی، آخری زمانے میں حج زیادہ ہوں گے، بیویاں اپنے شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کریں گی۔ دونوں روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ آخری زمانے میں گناہ بہت زیادہ ہوں گے، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اس کا اگر آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے اور حج نہیں کریں گے اور خمس نہیں دیں گے، تو غلط ہے۔ گناہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن نمازیں اس سے بھی زیادہ پڑھی جائیں گی۔ معصوم کا وہ جملہ مساجدہم معمورہ ومن ہدایتہم خالیہ، مسجدیں نماز پڑھنے والوں سے بھری بھی ہوں گی۔ کوئی بھی آپ پروجیکٹ بنائیے کہ 20 سال بعد کا ویژن رکھ کے کتنا بڑا امام باڑہ بنانا ہے، وہ 2 سال میں چھوٹا لگنے لگے گا۔ حج جو پیغمبر نے آخری حج میں کہا کہ یہ حج، ابھی تو یہ مسجد یمن تک پہنچے گی تب بھی لوگ اس میں نہیں آئیں گے، اتنے حاجی بنیں گے آخری زمانے میں۔ مگر والدین، اولاد، بزنس، مومن کا حق، شوہر بیوی کا ریلیشن، یہ سب میں گناہ زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب یہ سوال آپ کرتے ہیں کہ واجب کتنا ہے مولانا، بس اتنا بتائیے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو عادت، جو ہیبٹ، جو ٹریننگ، جو پریکٹس اسلام نے عبادتوں کے ذریعے کروائی، اس کو زندگی میں لانا۔ تو خیر یہ تو اس لیے بات ہو گئی کہ آخری زمانے میں ایمان ختم ہوگا۔ وہ جو اٹیک شیطان کا ہے وہ نماز کی طرف سے نہیں ہے، وہ حقوق الناس کی طرف سے، اور مزید ابھی اس میں باتیں آئیں گی۔ لیکن یہاں پہ رک کے ایک بات میں سمجھا دوں، جو کل میں نے بقرات حکیم کا واقعہ بیان کیا، وہ تو خیر ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت کہ اللہ کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہلے ریمیڈی پیدا کرتا ہے، پھر کوئی ڈیزیز آتی، اللہ پہلے سولوشن دیتا ہے، پھر کوئی پرابلم آتا۔ مثلا ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے شیطان اس دنیا میں۔ اللہ نے اس دنیا میں شیطان سے پہلے آدم کو بھیجا، پہلے ہادی آیا ہے، پھر گمراہ کرنے والا آیا، اور یہ اللہ کا طریقہ ہر جگہ، یہاں تک کہ پھر وہ منزل آ جاتی جہاں پر، اب چونکہ وقت آج بہت گزر گیا ہے، جلدی جلدی ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا مجلس کا سیکوینس آپ کو ٹوٹا ہوا لگے، جیسے ذرا سیکوینس کم ہو گیا ہے، تو وہ کل انشاءاللہ جب پورا ٹائم ہوگا تو میں مزید اس کے سیکوینس کا خیال کروں گا۔ لیکن یہ بات ہے میرے سبجیکٹ میں، اور اسی سٹیج پر آنا، اللہ نے ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے ولایت، خود اللہ ولی بنا، وہ ہمارے پاس تو نہیں آتا، رسول کو ولی بنایا، وہ ہمارے پاس آ کے چلے گا، اور پھر امام کو ولی بنایا جو قیامت تک امامت رہے گی۔ یہ جو ولایت ہے یہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، مگر خود ولایت کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی پروٹیکٹر آئے۔ اب آپ کہیں گے جملہ تو بہت عجیب ہے، بھائی میں نے کہا کہ سمجھانے کا ٹائم نہیں، چھوٹی سی مثال دے دوں۔
میڈیسنس یا دوائیاں یہ انسان کی جان بچانے کے لیے ہوتی، بلکہ خاص طور پہ جو کیٹیگری ہے لائف سیونگ ڈرگس، وہ دوائیاں کہ جو انسان کی جان بچانے کے لیے. لیکن خالی دوا کافی نہیں ہے، وہ دوا کی حفاظت کے لیے بھی ساتھ میں انسٹرکشن ہوتی ہے. اس ٹمپریچر میں رکھیے گا، بہت سی دوائیں کہا اس کو فریج میں رکھیے گا، بہت سی دوائیں کہا لیکن اس کو فریزر، بلکہ دوائیں تو شاید فریزر میں کوئی بھی الاؤڈ نہیں. وہ دوا جس کا کام ہے ہمیں بچانا، لیکن خود اس دوا کو بچانے کے لیے بھی انسٹرکشن ہوتی ہے. ورنہ آپ دوا استعمال کریں گے، مثلا ایکسپائری ڈیٹ، اور آپ نے دوا استعمال کی، فائدہ نہیں ہوا، دوا میں خرابی نہیں، آپ نے دوا کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا. اور اگزامپل تو بہت ہوں گی، ٹائم کم. تو جو ہماری حفاظت کے لیے، خود اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ کو انتظام رکھ کرتا. ولایت ہماری ایمان کی حفاظت کرتی، اور ولایت کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے ایک سسٹم بنایا. اور عجیب بات یہ، عجیب نہیں، اللہ کا طریقہ کہ ولایت کا سسٹم بعد میں بنایا، جو ولایت کو بچانے والا سسٹم ہے وہ اللہ نے پہلے بنایا. جملہ سمجھانا پڑے گا بس، کیونکہ آج پتہ نہیں کیوں گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، پنکھے بھی چل رہے ہیں. اس کے باوجود شاید کراؤڈ ہے یا ویدر چینج ہو گیا ہوگا، تو بہت لمبی بات نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے اللہ کرے روز اتنی گرمی ہوا کرے تاکہ مولانا کسی طرح ٹائم پر تو ممبر سے اترے. بہت مختصر ایک بات، یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا. ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ولایت، لیکن خود ولایت کو بچانے کے لیے، جیسے آپ میڈیسنز کے پیکٹ پر پڑھتے ہیں کہ کہاں رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنا، ولایت کو بچانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اور اپنے طریقے کے مطابق ولایت بعد میں ہمیں دی، اس کے حفاظت کا انتظام پہلے دیا. وہ اللہ کی سنت. اور اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کی جانب، معراج، ascending to skies, traveling towards heaven، جو بھی آپ کہیے، مجھے انگلش نہیں آتی ہے. معراج، پیغمبر اس دنیا سے آسمانوں کے لیے گئے. بہت اہم یہ سفر ہے پیغمبر کا. کئی زیارتوں میں پیغمبر کو اسی صاحب معراج کے حوالے سے یاد کیا گیا، لیکن مزید معراج کے فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں. معراج میں اللہ نے پیغمبر کو بہت سارے گفٹ دیے، کیونکہ یہ تو ایک ہمیں اور آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ پلٹانا، کوئی نہ کوئی اس کو تحفہ دینا. اور کئی دعاؤں میں بھی یہ جملہ، خاص طور پر جب آپ خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں تو مسجد الحرام کے دروازے پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، فرسٹ دعا ہے آپ کی عمرے اور حج میں. فرسٹ دعا، وہ احرام کی دعائیں مکے سے باہر پڑھی جاتی ہیں، پہلی دعا مکے میں، اور اس میں یہی کہ اے خدا، ہر مہمان کو گفٹ ملتا ہے اپنے ہوسٹ کی جانب سے، بس اولا شیء توتینی، مجھے پہلا گفٹ یہ دے. اور پھر وہ دعائیں بہت ساری ہیں، میں کہیں اور چلا جاؤں گا. تو اب ایک عام آدمی کے گھر جائے تو حکم ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، کوئی تحفہ دینا. اور اگر کائنات کا سب سے عظیم انسان کائنات کے خالق رب العالمین کے پاس جا رہا تو اللہ خالی ہاتھ پلٹا دے، یہ پاسبل ہی نہیں. اللہ نے معراج میں تحفے دیے، اور بہت سارے تحفے دیے. دو بہت اہم ہیں. ایک ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، اور ایک اس کو بچانے کے لیے. یاد رکھیے کہ معراج کے سفر کا مقصد تھا ولایت علی کا اعلان. لوگوں کے سامنے چاہے یہ اعلان غدیر خم میں ہوا، لیکن معراج کے سفر میں اسلام میں یہ عقیدہ شامل ہوا. اسلام تو مکمل شروع دن سے ہے، لیکن اسٹیجز میں عقیدے آئے ہیں نا. پیغمبر کا معراج کا سفر عجیب سفر ہے. اب میں بہت جلدی آج کی بات سمیٹ رہا ہوں، اور کچھ باتیں، کل کے کافی باتیں اس حوالے سے بھی نامکمل ہے، کل آ جائیں گے. پیغمبر کا معراج کا سفر بہت اہم. معراج کے سفر نے کم از کم دو چیزیں تو بہت کلیئر کر دی.
معراج کے سفر میں اصول دین کمپلیٹ ہوئے ہیں اور معراج کے سفر میں فروع دین اسٹارٹ ہوئے ہیں۔ ایک ہی سفر ہے پیغمبر کا، ایک ہی جرنی، اس ایک جرنی میں اصول دین کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور اسی سفر کے اندر فروع دین اسٹارٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ معراج سے پہلے توحید کا عقیدہ آ چکا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ قیامت کا عقیدہ آ چکا تھا، 30ویں پارے کے 90% سورے مکے کے ہیں، بلکہ پورے کے پورے سورے اور معراج سے پہلے کے۔ سورہ یاسین کی وہ آیت جس میں وہ امیہ ابن خلف مذاق اڑا رہا ہے قیامت کے عقیدے کا، وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانِ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، لمبی بات ہو جائے گی۔ قیامت کا عقیدہ آ چکا تھا، رسالت کا عقیدہ تو مکے میں آ ہی گیا تھا، پیغمبر نے اپنا انٹروڈکشن ہی یہ کرایا، امامت کا عقیدہ نہیں آیا تھا، یہ آیا تھا مکے ہی میں لیکن معراج کے سفر میں۔ جو مولا کہتے ہیں انا آیت الکبریٰ، انا آیت اللہ العظمیٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، اللہ کی سب سے عظیم نشانی میں ہوں۔ مولا کہے خطبہ انا آیت اللہ الکبریٰ، انا آیت اللہ العظمیٰ۔ چھٹے امام کی حدیث ہے نحن آیات اللہ الکبریٰ، ہم اللہ کی بڑی نشانیاں۔ یہ معراج کے حوالے سے کہا، کیونکہ جو معراج کی آیت آئی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو آسمانوں پہ لے گیا تاکہ اسے اپنی کوئی نشانی دکھائے۔ تو مولا نے کہا یہ نشانی سے کیا مطلب ہے؟ میں ہوں وہ نشانی جو معراج میں دکھائی گئی، آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں۔ مجھے دکھانے کے لیے میرے رسول کو معراج کے سفر پہ بلایا گیا، تو مجھے دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقیدہ امامت و ولایت۔ یہ معراج کے سفر کا پہلا تحفہ۔ یہاں اصول دین مکمل ہو گئے، توحید اور نبوت اور قیامت سب پہلے سے تھے، معراج میں امامت بھی آ گئی، ولایت۔ اور فروع دین کتنے؟ مدرسے کے بچے تو انگلش لیکچر میں بیٹھیں گے اور ان کو وہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن بڑوں سے بھی پوچھ لوں کہ فروع دین جتنے، ان میں روزہ مدینے میں پہنچ کے واجب ہوا، زکوٰۃ مدینے میں واجب ہوئی، خمس مدینے میں واجب ہوا، حج مدینے میں واجب ہوا، جہاد مدینے میں واجب ہوا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولیٰ اور تبرع فروعی، یہ سب مدینے میں واجب ہوئے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جو مدینہ جانے سے پہلے مکے میں واجب ہوئی اور معراج کے سفر میں نماز واجب ہوئی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، معراج کیا ہے؟ معراج ہے نماز کی برتھ ڈے، اینیورسری، سالگرہ۔ معراج نماز اس دن آئی، تو اصول دین مکمل ہو رہے اور اسی سفر میں فروع دین شروع ہو رہے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جہاں علی کی امامت مکمل ہوتی ہے وہاں سے مومن کی نماز شروع ہوتی ہے۔ علی کی ولایت اور امامت کو نماز سے الگ نہیں کر سکتے ہو۔ علی کی امامت مکمل ہوتی ہے، نماز وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور یہاں وہ جملہ کہہ دوں، اس کے بعد اسی نماز کے بعد کو ذرا آگے بڑھا کے منزل مصائب پر آنا ہے، لیکن وہ جملہ کہہ دوں جس کو مکمل آج کر رہا ہوں لیکن تفصیل شاید کل آ جائے۔ وہ یہ کہ یہ تو ہوا معراج کا وہ تحفہ جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، علی کی ولایت و امامت۔ یہ معراج کے سفر کا اہم ترین مقصد، اور نماز ولایتی علی کو بچانے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ولایتی علی بچتی ہے نماز سے لے کے۔ ایک لفظ ہمارے ہاں اور بہت رائج ہے، لفظ تو نہیں کہیے، ایک ہسٹری ہم کو معلوم، شہزادی فاطمہ کو اللہ کا رسول تحفہ معراج کہا کرتا تھا۔ میری یہ بیٹی معراج کا تحفہ، بلکہ شہزادی کے بدن کو جب سونگتے تھے اور اکثر سونگتے تھے تو کہتے تھے کہ اس سے مجھے جنت کے باغ کے اس سیب کی خوشبو آ رہی ہے جو معراج کی رات مجھے کھلایا گیا، جس کے ذریعے سے فاطمہ دنیا میں آئی۔ شہزادی کونین کے فضائل کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ فاطمہ کا ایک نام ہے تحفہ، ہدیہ، ہبوہ، معراج۔ اللہ نے معراج کی رات فاطمہ عطا کی پیغمبر کو۔ اچھا اب ایک بات یہاں اور کہہ دوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو ایک بار معراج نہیں ہوئی ہے،
कई बार मेराज हुई। ये अपना नजरिया, आप मुसलमान शायद इसको नहीं माने, लेकिन मुझे पता है कि आप मुसलमानों में से भी बहुत से उलमा हमारे साथ। पैगंबर को कई बार मेराज हुई। जो पहली मेराज थी, पहली, उसमें जन्नत का वो सेब खिलाया गया जो फातिमा को इस दुनिया में लाने का जरिया बना। और जो आखिरी मेराज थी, उसमें विलायत अली का ऐलान हुआ। दीन शुरू होता है फातिमा के वजूद से, खत्म होता है अली की विलायत के ऐलान पर। यह है पूरा इस्लाम, फातिमा से अली। और अली की विलायत से पहले फातिमा दी गई। क्यों? इसलिए कि अली की विलायत को सबसे ज्यादा बचाने वाली जात का नाम फातिमा। शहजादी का रोल इस्लाम में कोई छोटा रोल नहीं है। अली की विलायत और इमामत को बचाने वाली पर्सनालिटी फातिमा। तभी शहजादी के अलकाब में एक लक़ब जो हमारे यहाँ कम मशहूर है क्योंकि जरा सी डिफिकल्ट अरबी, फातिमा है, राजिया है, मर्जिया है, बतूल है, उम्मे हबिया है, कितने नाम। एक है अल-मुदाफिर, डिफेंड करने वाली। किस चीज का डिफेंड? ना वो बदर में गई, ना वो ओहद में गई, ना वो खंदक में गई, ना किसी मैदान जंग में गई। कहा कि डिफेंड करने वाली विलायती अली को, विलायती अली को बचाने वाली। और उस जुमले की तशरीह सिर्फ एक लफ्ज काफी। आगा अमीनी का मक्के का वाकया अपने जहन में लेके आ जाइए, मेरी बात मुकम्मल होगी। तो मेराज, असल जो मेराज है मशहूर, जिसका तस्करा कुरान में सूरह बनी इसराइल की इस पहली आयत में आया जो अभी मैंने तिलावत की, और सूरह नज्म में आया फकान अकाब कौसैन और अदना की आयत जहां पे आई, दो जगह मेराज का जिक्र। यह आखिरी मेराज। पहली मेराज फातिमा को लेके आई, आखिरी मेराज विलायत अली को। मगर आखिरी मेराज में विलायत अली के साथ नमाज भी वाजिब की गई। यानी रसूल जब दुनिया में आए मेराज करके, तो दो तोहफे लेके आ रहे हैं। एक हाथ में अली की विलायत है, एक हाथ में अस्सलात यानी नमाज का हुक्म है। और यहां पे मैं ये भी बता दूं, अब ये जो हदीस मैं पढ़ रहा हूं ये नकले बिल माना, वक्त नहीं है कि एक्चुअल वर्डिंग पढ़ के समझाऊं, मैं डायरेक्ट ही उसके इंटरप्रिटेशन पे जाता हूं। पैगंबर ने आके बताया कि मैं मेराज पे गया तो मैंने वहां क्या देखा। अल्लाह की नेमत है, जन्नत, अंबिया के स्टेटस, हर आसमान पे कोई नबी मिला, नेक लोगों के नेकियों का रिवार्ड और जजा। और फिर आखिर तो वो मंजिल आ गई कि जिब्राइल भी रुक गए, भाई मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आप जाइए। पैगंबर गए, वहां वो अजमत इलाही देखी, वो शान, वो ग्रेस जिसने नमाज को बनाया। नमाज पैगंबर के सफर मेराज में वहां बनी जहां जिब्राइल साथ छोड़ के चले गए। पैगंबर आगे बढ़े, पर्दा आया, पर्दा हटा, पैगंबर ने अल्लाह अकबर कहा। 7 पर्दे आए, 7 अल्लाह अकबर कहे। आज भी नमाज में मुस्ताहब है कि तकबीरतुल इहराम के अलावा 6 अल्लाह अकबर और कहो। और बाकी कुछ तफसील है जिसको मैं, वक्त नहीं है, कल के लिए छोड़ता हूं। फिर पैगंबर ने बताया कि मैंने और क्या क्या देखा। कुरान ने कहा फकान अकाब कौसैन और अदना, अल्लाह और बंदे के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया, और अदना या उससे भी कम का। अब जैसे जैसे पैगंबर ये सुना रहे वैसे वैसे मुखलिस सुनने वाले, एक तो मजाक उड़ाने वाला मजमा होता है, एक पूरा अटेंटिव, हर लफ्ज पे ये ईमान लाने वाला। सलमान फारसी जैसे, अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे, अम्मार यासिर जैसे। जब पैगंबर ने अपने सफर की वो डिटेल मुकम्मल की, जिससे ज्यादा बताने का पैगंबर को इज़्न या ऑर्डर नहीं था, बस हबीब हर बात नहीं बताना, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आम मुसलमान कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तो ये सब देख के आ गए, हमारा भी बहुत दिल चाहता है कि हम भी ये चीजें देखें। ये मेरे साथ अक्सर पेश आता था और अभी भी पेश आता। वो ये कि मैं दुनिया में निकला मजलिस के लिए या दीन के काम के लिए। अब जब वापस गया, खास तौर पर जब मैं पाकिस्तान में था, अपने बच्चों को बताया कि ये देखा और ये देखा और ये देखा और ये देखा। वो बच्चे हैं, कहते हैं कि बाबा आप अकेले चले गए, हमें भी ये चीजें दिखाते, हमें भी ले जाते। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसे जैसे उनको बता रहे हैं बच्चे भी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। मुसलमानों ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह अकेले अकेले आप देख के आ गए, हम आपका कलमा पढ़ने वाले, मोहब्बत करने वाले, आप पे जान कुर्बान करने वाले, जरा हमें भी ये मनाजिर दिखा दीजिए। पैगंबर ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात,
میں نے معراج حاصل کیا، تم بھی معراج پہ جا سکتے ہو؟ اب لوگ چونکے یا رسول اللہ ہم کو بھی معراج میں لے، کہا ہاں الصلاۃ معراج المومن، تمہاری روزانہ کی نماز مومن کی معراج ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی۔ یہ الگ بات ہے تمہیں پتہ ہی نہیں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ تبھی راوی نے کہا مولا نماز میں میرے ذہن میں خیالات بہت آتے ہیں، کہ بس ہمیشہ نماز پڑھتے وقت نیت کے وقت ہی تصور کر لو کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہو فیس ٹو فیس۔ اور جب راوی نے کہا مولا یہ تو بہت مشکل ہے، تو کہا کم از کم اتنا سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ پیغمبر جو اس معراج پر گئے وہ معراج آپ کو دے گئے جب واپس آئے۔ ہر نماز معراج مومن۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ حدیث بھی آ گئی جس کے ساتھ ہی میں منزل مصائب میں داخل ہو گئے۔ اہل بیت کا وہ قافلہ جس کے مصائب 2 دن اس طرح پڑے گئے کہ 28 رجب کو مدینے سے نکلا اور کل کی مصائب تھے کہ کربلا پہنچا۔ اب آج مصائب کی تفصیل میں جانے سے پہلے مصائب ہی کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ قافلہ اپنے پورے جہاد کو مکمل کر کے مدینے آ گیا، واپس مدینے آئے۔ اہل بیت کا مدینہ آنا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا کا ام کلثوم کا مرثیہ اسی موقع پر ہے، آ گیا۔ اب جب یہ واپس مدینے پہنچے تو سارا مدینہ پرسہ دینے کے لیے اہل حرم کے پاس آئے۔ اچھا جو عورتیں مدینے کی تھیں وہ خواتین کے پاس چلی گئی، تو وہاں تو مجمع ڈیوائیڈ ہو گیا۔ کچھ عورتیں جناب زینب کے پاس ہیں، کچھ کلثوم کے پاس ہیں، کچھ لیلا کے پاس ہیں، کچھ رباب کے پاس ہیں، کچھ فروا کے پاس ہیں، کچھ فضہ کے پاس ہیں، یعنی خواتین تو بہت ساری ہیں۔ مرد جتنے ہیں وہ سارا مجمع سجاد کے پاس جمع ہوا۔ مردوں میں تو ایک ہی مرد واپس آیا ہے نا۔ اب یہ سارا مجمع یہاں آ گئے۔ اہل بیت رہتے کہاں ہیں؟ محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم کہاں ہے؟ مسجد النبوی سے دیوار ملا ہوا۔ جیسے آپ یہاں سے جائیں گے مارکی میں، وہ محلہ بنی ہاشم ہے، یہ مسجد ہے رسول۔ اب سارا مجمع محلہ بنی ہاشم میں آیا، لوگ آ کے پرسہ دے رہے ہیں۔ پرسہ دے رہے ہیں تو پرسہ، یہ ایک میسج آپ کو پہلے دے رہا ہوں، پھر مصائب مختصر رہیں گے آج، لیکن پھر مصائب پر آتا ہوں۔ جب پرسہ دے رہے ہیں تو پرسہ تو کس طرح دیا جاتا؟ اعظم اللہ اجورنا بمصاب الحسین انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو پرسے کے طریقے۔ ایک آدمی نے جاہل تھا، نا واقف تھا، نا سمجھ تھا، معرفت کا لیول کم تھا، مجھے نہیں معلوم، اس نے آ کے ایک عجیب سوال کر لیا۔ یہ سوال کبھی کسی معصوم سے نہیں کیا جاتا، اللہ کی کوئی حجت اس سے سوال کرنا ہی غلط، اس نے کر لیا۔ کہا فرزند رسول میں 28 رجب کو بھی اسی مدینے میں تھا اور آپ کے بابا کا قافلہ میرے آنکھوں کے سامنے مدینے سے چلا تھا۔ کیا شان تھی قافلے کی! علم کو دیکھتا تھا تو علم گرین کلر کا تھا، نگاہ ڈالتا تھا کہیں عباس، کہیں اکبر، کہیں اون، کہیں محمد، کہیں قاسم، کہیں اولاد جعفر طیار، کہیں اولاد مسلم ابن عقیل، کہیں خود مسلم ابن عقیل، بھرا ہوا قافلہ تھا۔ اور مولا آج بھی اس مدینے میں ہوں، قافلہ واپس آیا، علم پہ نگاہ پڑی تو آج علم کالا نظر آ رہا ہے، سبز علم نہیں۔ اب پورے قافلے کو دیکھتا ہوں، سوائے آپ کے مردوں میں کوئی نہیں۔ مولا صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کا بابا پورا بھرا ہوا قافلہ لے کر گیا، پورا قافلہ لٹا کے آپ واپس آئے، تو آپ کامیاب ہو کے آئے کہ ناکام ہو گئے، جیت گئے کہ ہار گئے؟ حجت خدا سے کبھی یہ سوال نہیں ہوتا۔ حجت خدا مارا جائے تب بھی وہ جیت جاتا، گردن کٹ جائے تب بھی وہ کامیاب آتا، لیکن اس نے سوال کر لی۔ پورا مجمع لوگ پرسہ دے کے رو رہے ہیں، اس نے ایک عجیب سوال کیا کہ ساری قربانیوں کا نتیجہ آپ کے حق میں نکلا کہ یزید کے فیور میں؟ امام نے کہا اے شخص، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے میرا چھوٹا سا کام تو کر دے۔ مولا بتائیے۔ کہا یہ سامنے میرے نانا کی مسجد ہے نا، جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جا۔ وہ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور آ گئے۔ کہا مولا میرے سوال کا جواب۔ کہا اب بھی تجھے جواب چاہیے؟ کیا مطلب مولا؟ کہا تو خود اپنے سوال کا جواب دے کے آیا۔ کہا مولا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے تو نماز پڑھی ہے۔ کہا یہی تیری نماز تیرے سوال کا جواب۔
جب تک اس کائنات میں اللہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے سمجھ لو کہ میرا بابا اپنے مشن میں کامیاب آیا. وہ اسی نماز کو بچانے کے لیے میدان میں گیا تھا. یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا جو علی الاوسط، بیچ والا علی، اور جو بڑا علی ہے میرا مولا کائنات کا ولی، اس نے میدان صفین میں کیا یہی جملہ نہیں کہا تھا؟ جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مولا یہ چلتی ہوئی تلواروں میں، برستے ہوئے تیروں میں، گرتے ہوئے نیزوں میں، کٹتی ہوئی گردنوں میں، اور نماز کا وقت آیا آپ گھوڑے سے اتر کے نماز پڑھ رہے، کہا اے ابن عباس اسی نماز کو بچانے کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں. تو علی کا جہاد ہو اس کا مقصد بھی ہے نماز، حسین کا کربلا ہو اس کا مقصد بھی ہے نماز. اور وارث حسین نے کہا جب تک نماز پڑھی جا رہی ہے یہ نماز میرے بابا کی کامیابی کا اعلان ہے. جو نماز کو لاپرواہی سے لیتا، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اصل میں ان انٹینشنلی یزید کا فیور کر رہا ہے کہ حسین کی کامیابی کو چھپا رہا. یہ تو یزید نے کیا تھا نا کہ حسین کی کامیابی پہ پردے ڈالو. اور یہی وجہ ہے کہ ہر مومن نماز پڑھتا بھی ہے اور ہر شب جمعہ گواہی دیتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو بچایا. اب ایک کربلا والا تو کبھی نماز نہ قضا کر سکتا ہے نہ لاپرواہی سے پڑھ سکتا، کیونکہ کربلا میں تو اس کو پتا شب عاشور آقا حسین نے کہا بس ایک رات کی مہلت لے کے آ جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات بھی ساری رات اللہ کی عبادت و نماز پڑھتے ہوئے گزاروں. زندگی میں کوئی رات میری ایسی نہیں گزری جو بغیر نماز کے ہو. رات میں کتنی نمازیں واجب ہے؟ صرف 2، ایک مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، 7 رکعت نماز. حسین پوری رات کی مہلت لے رہے ہیں کیونکہ 7 رکعت نماز عدل ہے اور پوری رات نماز پڑھنا احسان. عاشور کی صبح حسین کے لشکر کا جو ریگولر مؤذن ہے آج اسے بدل دیا گیا اور کہا اکبر بیٹا آج کے دن اذان تمہیں دینا. اکبر خالی حسین کا بیٹا نہیں ہے، اکبر شبیہ رسول خدا بھی ہے. لشکر یزید کے سامنے اکبر اذان دے رہے ہیں، ان میں سے بہت سو کو یاد آ رہا ہی تو رسول خدا اذان دے رہے. اور عاشور کی سپہر کس کا نام ہے؟ ذوالجناح سے حسین زمین پہ گرے اور گرتے ہی اپنی پیشانی کو جلتی ریتی پہ رکھ دیا سبحان ربی الاعلی و بحمد. اور عاشور کا دن ختم ہوا، شام غریبہ آئی. پہلا کام شام غریبہ بیویوں نے کیا کیا؟ کربلا کی مٹی پر تیمم کر کے نماز مغرب اور عشاء پڑھی. تو عاشور رات، صبح، سپہر، مغرب، نماز 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 اور نماز. لیکن اسی عاشور میں ایک وہ نماز پڑھی گئی جس پر حسین نے ہاتھ اٹھا کر عاشور کے دن نماز کو یاد کرنے والے کو خصوصی دعا دی. شب عاشور نماز کے حوالے سے دعا نہیں ملی کسی کو، صبح عاشور فجر کی نماز میں کسی کو دعا نہیں ملی، شام غریبہ نماز کے لیے کوئی دعا نہیں ملی. لیکن عاشور کی ظہر اکبر نے نماز کو یاد نہیں کیا. میں توہین کی نیت سے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ حسینی لشکر میں عباس و اکبر نہیں، عام سا سپاہی بھی نماز کی اور کربلا کی اہمیت کو جانتا. اکبر نے نماز کو یاد نہیں کیا، عباس نے نماز کو یاد نہیں کیا. نعوذ باللہ یہ توہین نہ ہو کہ ان لوگوں نے نماز پہ توجہ نہیں دی، نہیں، جو میرا مقصد ہے وہ سمجھیے. حبیب ابن مظاہر نے بھی نماز کو یاد نہیں کیا. حسین کی فوج کا ایک ایسا سپاہی کہ اگر یہ واقعہ تاریخ میں نہ ہوتا تو آج ان کا نام بھی سوائے علماء کے کوئی نہیں جانتا. ابو سمامہ. عاشور کی دوپہر ہے، ایگزیکٹ ظہر کا اول وقت، جنگ اپنے پورے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، دونوں لشکر اس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں. عاشور کی جنگ 1 to 1 نہیں ہوئی ہے، وہ تو جب بنی ہاشم کے نوجوان آئے تو 1 to 1 ہے، اس سے پہلے تو دونوں لشکر لڑ رہے ہیں. ابو سمامہ سیداوی
اس واقعے کے علاوہ ان کا نام کہاں آتا ہے کربلا میں، جبکہ تھے کربلا کے شہیدوں؟ اور ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے محمدی مدرسے کے وہ بچے جو امام زمانہ کی فوج بن رہے ہیں ان میں سے کوئی آگے تذکرہ کر دے ابو ثمامہ جنگ کے دوران آسمان کو دیکھا، کہا فرزند رسول ظہر کا وقت آ گیا ہے، سورج ڈھلا کا ظہر کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ظہر کی نماز پہلے پڑھنا ہے۔ یہ ہے حسین کی سپاہی، ایسی فوج چاہیے حسین کو، ہمیں اور آپ کو ایسا بن کے دکھانا ہے۔ ایک بار حسین نے بھی آسمان کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ تم نے نماز کو کتنے اچھے وقت میں یاد کیا، اللہ قیامت کے دن تمہیں نمازیوں کے گروہ کے ساتھ اٹھائے۔ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازی بنا۔ اب میں مصائب کو اختتام کو پہنچا رہا ہوں ایک ایسی روایت پر جس کے آخری جملے پہ بعض مومنین کو اعتراض ہوتا، میں اعتراض کا جواب پہلے دے دوں، روایت بعد میں پڑھوں گا۔ آپ کا، میرا، ہم لوگوں کا رتبہ زیادہ ہے کہ شہدائے کربلا کا؟ ہر ایک کہے گا شہدائے کربلا تو کائنات کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کے لیے امام کہہ دے بے ابی و امی میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ہم اور آپ جب مجلس میں آتے ہیں اور جہاں جوتیاں اتارتے ہیں وہاں کوئی آ کے بیٹھتا ہے نا، وہاں کوئی آ کے بیٹھتی ہے نا بی بی، ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی ہے نا آپ کو، کہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے بی بی؟ جہاں ہم جیسے گناہگار اپنی جوتیاں اتار رہے ہیں مگر حسین کی وجہ سے ہمیں اتنا رتبہ ملا۔ بس یہ ذہن میں رکھ کے یہ روایت کا آخری جملہ سنیے گا، جب ہمارا اور آپ کا یہ رتبہ ہے تو شہدائے کربلا کا رتبہ تو اپنی جگہ۔ ابو ثمامہ نے کہا مولا نماز کا وقت آ گیا، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں قرار دے۔ اے حبیب تم بھی کوفے کے رہنے والے، یہ لشکر بھی یزید کا کوفے والوں پر مشتمل ہے، جا کے نماز کی اجازت لے کے آؤ، مہلت۔ حبیب گئے، کہا کہ تھوڑی دیر جنگ روک دو، خالی ہمیں یہ نماز پڑھنا ہے، نماز بھی قصر پڑھی جائے گی، مختصر۔ منع کر دیتے۔ دیکھیں کتنی بے حیا بے غیرت ذلیل قوم ہے۔ ایک مرتبہ کہا حبیب تم لوگ نماز پڑھ کے کرو گے کیا؟ تمہاری نماز اللہ کے قبول نہیں ہے۔ حبیب برداشت نہ کر سکے، کہا مولا پہلے تو ان سے کہا کیا ہے ظالمو تمہاری نماز قبول ہے اور رسول کے بیٹے کی نماز قبول نہیں؟ پھر کہا کہ مولا یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، حبیب کے مصائب تو کل یا پرسوں آئیں گے، مولا اب یہ نماز تو میں آپ کے نانا کے پیچھے جنت کے کنارے پڑھوں گا۔ لیکن ادھر حسین کہا کہ دیکھو یہ لشکر مان نہیں رہا ہے لیکن نماز بھی ہم کو پڑھنا اور اول وقت پہ پڑھنا، نماز کی صفحے بناؤ۔ صفحے بنائی گئی۔ کوفے والوں کو حسین کے باقی ساتھیوں سے کوئی بیر عداوت دشمنی نہیں تھی، اصل ٹارگٹ حسین تھا، تو حسین کی جانب تیر پھینکے گئے۔ دو صحابی آگے بڑھے، کہا فرزند رسول ہم تو یہ پریشان کربلا میں آئے تھے کہ ہم بہت بوڑھے ہیں، تلوار اٹھا نہیں سکتے، ہاتھوں میں راشا ہے، تیر و کمان سنبھال نہیں سکتے، آپ نے بلایا آ تو گئے لبیک یا حسین، لیکن ہم سوچ رہے تھے کربلا کے جہاد میں ہم کیسے حصہ لیں، مولا یہ ہمیں بہترین موقع ملا، آپ ہمیں نماز کے درمیان اپنے آگے کھڑے رہنے کی اجازت دیجیے، ہم تلوار نہیں چلا سکتے، ہم تیر نہیں پھینک سکتے، ہم نیزے نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے سینے کو ڈھال تو بنا سکتے ہیں، مولا آپ نماز پڑھائیے ہم اپنے سینے پہ یہ تیر لیں گے۔ اور ان میں سے جو زیادہ بوڑھا تھا سعید ابن جبیر، اس کا تو عجیب جذبہ تھا، دائیں طرف سے تیر آتا وہ دائیں طرف جھک کے حسین کو بچاتا، بائیں طرف تیر آتا وہ بائیں طرف جھک کے حسین کو بچاتا، سامنے سے تیر آتا وہ سینے پہ تیر لیتا، مگر بوڑھا آدمی تیروں سے سارا سینہ چھلنی ہو گیا۔ ادھر حسین نے نماز ختم کی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حسین نے کہا، اور سعید ایک مرتبہ چکرا کے اس طرح گرا کہ اس کا سر حسین کی گود میں پہنچ گیا۔ حسین نماز کے سلام کی حالت میں بیٹھے ہیں، گود پھیلی ہے، سعید کا سر حسین کی گود میں گیا، ایک بار آنکھیں کھولی، کہا مولا صرف ایک سوال کا جواب دیجئے، حل وفیتا یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟
کیا میں نے وفاداری کا تقاضا نبھایا؟ کیا لبیک یا حسین کہہ کر میں نے اسے ثابت کیا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابھی آپ محمدی مدرسے کے بچے کی تقریر سن رہے تھے، جون کے لاشے پہ حسین اس طرح پہنچے کہ آنکھوں میں آنسو ہے، سعید کا سر حسین کی گود میں ہے۔ سعید ایک سوال کر رہے، مولا صرف اتنا بتائیے کیا میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا اے سعید انتا امامی فی الجنہ، میں جنت میں بھی جاؤں گا تو تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا، پہلے تو جنت میں جائے گا پھر حسین آئے گا۔ تیروں سے چھلنی سینہ، کہا تو میرے آگے آگے جنت میں جائے گا۔ بس ایک بار سعید گھبرا کے کہتے مولا ایسا لگا کوئی میرے سر کے قریب سرہانے آ کے بیٹھا۔ حسین نے کہا سعید ادب اور احترام سے سلام کرو، یہ میرا نانا رسول خدا ہے جو تمہیں لینے آیا۔ سعید نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پر ہوا جھلنے میرے قریب آیا ہے، میرے سینے پہ ہوا جھل رہا۔ حسین نے کہا سعید ادب اور احترام سے انہیں بھی سلام کرو، یہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ لبیک یا حسین اس طرح کہیے، پھر دیکھیے کیا رتبہ ملتا۔ سعید نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا مولا اور ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بازوؤں کو دبا کے مجھے آرام پہنچا رہا، میرے بازو دکھ رہے تھے، کوئی میرے بازوؤں کو دبا کے آرام پہنچا رہا۔ حسین نے کہا سعید انہیں بھی سلام کرو، یہ میرا بھیا حسن مجتبیٰ ہے جو تیرے پاس آیا۔ آخری جملہ بس ایک بار سعید نے کہا مولا میں زخموں سے چھلنی ہوں، سر اٹھا نہیں سکتا، لیکن ایسا لگ رہا کوئی میرے پیروں کے قریب آ کے بیٹھا ہے۔ حسین نے کہا سعید پیر سمیٹ لو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا جو تجھے لینے آئی۔ اے میرے لال کے وفادار، فاطمہ تیرے پاس خدا اجرکم اللہ۔ پروردگارہ ہمیں بھی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا ایسا وفادار بنا کہ شہزادی کونین کی دعائیں، شفاعت اور مدد یہاں اور آخرت میں ہمیں نصیب ہو۔ گریہ کرنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ خالی ہاتھ مجلس میں یقیناً ہم آئے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ خالی نہ پلٹا۔ تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تجھے حسین مظلوم کا واسطہ، مجلس میں جو حاجتیں لے کے لوگ بیٹھے ہیں ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو خاص طور پر ایک مومنہ لندن میں بہت بیمار ہاسپٹلائز، شفائے کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا دین سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار اور مظلوم مسلمان، چاہے وہ برما کے ہوں، چاہے وہ نائجیریا کے، چاہے وہ سیریا، چاہے وہ یمن، چاہے وہ سعودی عرب، جہاں کے ہوں، ان تمام ظالموں کی مدد فرما، ان تمام مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ظلم کے خاتمے کے لیے ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین